نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے میت کی تدفین والے دن میت کے گھر کھانے کا اہتمام کرنا کیسا ہے۔ کیونکہ معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو کئی کہتے ہیں میت کو دفنانے کے فوراً بعد گھر میں کسی میٹھی چیز سوجی وغیرہ پر دعا کروا کر بچوں کو کھلانا چاہیے۔ آیا کہ درست ہے؟ یاد رکھیے فوتگی والے دن میت کے اہل خانہ غم سے دو چار ہوتے ہیں اور میت کی تکفین و تدفین میں بھی مشغول رہتے ہیں اور اس وقت انہیں کھانے پینے کا خیال نہیں رہتا۔ فطرتی عمل ہے، اس لیے کہ میت کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ میت کے اہل خانہ کے لیے، مہمانوں کے لیے نہیں، میت کے اہل خانہ کے لیے ایک دن کے کھانے کا اہتمام کریں اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں، کیونکہ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میت کے اہل خانہ کی دل جوئی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ جب غزوہ موتا سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے کہ انہیں کھانے کا ہوش نہیں ہے۔ علامہ نظام الدین علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں حمل الطعام الى صاحب المصیبت والاکل معهم فی اليوم الاول جائز لشغلهم بالجہاز وبعدہ یکرہ کذا فی التتار خانیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میت والوں کے گھر پہلے دن کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ مل کر کھانا یہ جائز ہے، کیونکہ وہ میت کے کفن دفن میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے بعد مکروہ ہے، جیسا کہ فتاوی تتار خانیہ میں موجود ہے۔ ہاں، اگر کوئی عزیز رشتہ دار ایصال ثواب کی غرض سے ایسا کرنا چاہے تو درست اور جائز ہے۔ ایصال ثواب مستحب اور مستحسن امر ہے، شرعاً واجب نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کھانا یا جو کچھ بھی ایصال ثواب کیا جا رہا ہے وہ فقراء مساکین کو دیا جائے۔ تعزیت کرنے والوں کے لیے بطور ضیافت کھانے کا اہتمام کرنا مکروہ ہے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ جلی الصوت لنہی الدعوت امام موت، یہ پورا ایک رسالہ آپ نے لکھا ہے کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان، اردو میں اس کا معنی ہے، یہ آپ نے پورا رسالہ لکھا ہے جس میں میت کی طرف سے تعزیت کے لیے آنے والوں کی ضیافت کی کراہت اور ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اس کے تحت اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ تعزیت کرنے والوں کے لیے اہل میت کا ضیافت کرنا، کھانا پکانا بالاتفاق یہ روایات مکروہ ہے، اس لیے کہ مصیبت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کا اہتمام ان کے لیے دشوار ہے اور کشف الغطا میں ہے۔ یہ جو رواج پڑ گیا ہے کہ تیسرے دن اہل میت وہ کھانا پکاتے ہیں
اور اہل تعزیت اور دوستوں کو بانٹتے کھلاتے ہیں. فرمایا بامر ضرورت، بالکل ضرورت کے لیے، ضرورت کی حد تک آپ پکا سکتے ہیں. اس قدر کی ضیافتیں کرنا، عالیشان دعوتیں کرنا، یہ ناجائز اور ممنوع ہے. خزانہ میں کتاب کا نام ہے، اس بات کی تصریح ہے کہ شرع میں ضیافت خوشی کے وقت رکھی گئی ہے، مصیبت کے وقت نہیں رکھی گئی، اور یہی جمہور کے نزدیک مشہور ہے. مزید لکھا، فرمایا میت کے یہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کی جاتی ہے، اور اس کھانے کی تو ہر طرح ممانعت ہے، اور بغیر دعوت کے جمعراتوں، 40ویں، 6 ماہی، برسی میں جو بھی بنایا جاتا ہے، جو بھی سسٹم کیا جاتا ہے، وہ اغنیاء کو بانٹا جاتا ہے. یہ بھی بے معنی ہے، مگر اس کا کھانا منع نہیں ہے. کوشش کریں اگر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے تو غربا کو کھلائیں، مساکین کو کھلائیں، فقراء کو دیں، ضرورت مندوں کو دیں، جن کے گھر کھانا بنتا نہیں ہے وہاں دے کر آئیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جاہلانہ رسموں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. دیکھا دیکھی، اچھا جی اس نے مرگ کے اوپر 4 دیگیں بنائی ہیں تو اب میں تو 5 بناؤں گا. کیوں جی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی لوگوں کو گولی مارو، لوگوں کو کیا کرنا ہے. اچھا جی اس نے جب مرگ ہوئی تھی تو اس نے 4 دیگیں جو ہے نا کٹے کی بنائی تھی، کٹے کا گوشت بنایا تھا، لہٰذا ہم مٹن بکرے کی بنا لیتے ہیں. او بھائی ان چکروں میں مت پڑو. ایصال ثواب کرنا ہے تو بالکل سادگی کے ساتھ آپ کریں، اور لوگوں کی باتوں کا خیال چھوڑ دیں. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو سونے کے نوالے اور لقمے بھی ان کے منہ کے اندر ڈالیں نا، لوگوں کے منہ میں. لوگوں نے باتیں پھر بھی کرنی. آپ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور میت کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.